اسلام آباد میں آپ کو میں ویلکم بھی کہتا ہوں اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ پاکستان اسلام آباد ریڈ زون میں بڑا احتجاج ہو رہا ہے بھائی. آپ کے بھائی بن کے کل بھی آج بھی اور آئندہ بھی اور آپ کے نمائندے بن کے آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے. گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس یہ وہ الائنس ہے جو آپ اس کی تاریخ سے اور آپ اس کی اچیومنٹ سے مجھ سے زیادہ واقف ہیں اور آپ کے بانی اتحاد رابطے نظم و ضبط نے آج آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ کی جو جائز ڈیمانڈز تھی وہ حکومت نے مانی ہے. ہم نے آپ کا مقدمہ اور فورم پہ لڑا ہے اور آپ اس بات کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے آپ کے جو چیف آرگنائزر ہیں رحمان باجوہ صاحب اور اس گرینڈ الائنس میں شامل جتنے بھی مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں پورے پاکستان سے گورنمنٹ امپلائیز کے ان ڈپارٹمنٹس کے جو صدور اور نمائندے اس گرینڈ الائنس کا حصہ ہیں جس طرح انہوں نے مذاکرات میں حصہ لیا بڑے ہی مدبرانہ طریقے سے اور آرگومنٹ کے ذریعے اپنا پوائنٹ پیش کیا. اس کے لیے ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو گزارش کی سب سے پہلے کہ تقریباً 6 یا 7 ماہ پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے آپ کے ان مطالبات کو جائز سمجھتے ہوئے ایک کمیٹی تشکیل دی جسے رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے وفاقی وزیر ہیڈ کر رہے تھے اور میں بھی اس کا ایک ممبر تھا اور ہمارے وزیر مملکت اور آج وہ پیٹرولیم کے وفاقی وزیر ہیں علی پرویز صاحب ہم اس کے ممبر تھے اور آپ کے باجوہ صاحب اور ان کی ٹیم کے کچھ لوگ بھی اس کے ممبر تھے. اس کے بعد پہلی اس کی میٹنگ پھر دوسری میٹنگ پھر ایک ذیلی کمیٹی بنا دی گئی سب کمیٹی جسے میں ہیڈ کر رہا تھا اور ہم نے اس سب کمیٹی کی متعدد میٹنگز کی. آپ کی لیڈرشپ آتی رہی اور ہم نے فائنانس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن لا منسٹری اور جتنے بھی ریلیونٹ ادارے تھے ان کو ہم نے ان میٹنگز میں بلایا. آپ کے یہ جائز مطالبات وہ ایک نہیں 12 مرتبہ ڈسکس ہوئے. فائنانس منسٹری میں ڈسکس ہوئے, فائنانس منسٹر سے فائنانس سیکریٹری سے ڈسکس ہوئے اور ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ ہم ان کو جس حد تک مان سکتے ہیں فل فور مان لیں جو 6 مہینے پہلے کی بات میں نے کی ہے. اور کچھ مطالبات ایسے تھے تو جو کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس پہ ریلیف بجٹ کے موقع پہ آپ کو دیں گے اور جب بجٹ کی اصلاحات مرتب ہو رہی ہوں گی اور ہمارے پاس جس قدر گنجائش ہوگی ہم اس میں نکالیں گے. یہ تو وہ مختصر تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کس طرح آپ کی یہ جو جدوجہد ہے یہ شروع ہوئی اور کس طرح ہم نے گورنمنٹ کا نمائندہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا ترجمان ہونے کی حیثیت سے بھی ان مذاکرات کو آگے بڑھایا, ان میٹنگز کو آگے لے کے چلے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج جبکہ بجٹ 2025-26 وہ اسمبلی میں لے ہو چکا ہے, اس کے بنیادی خد و خال آپ تک پہنچ چکے ہیں, تو مجھے یہ بات کرتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے جس کام کا بیڑا اٹھایا تھا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور ہمارے سینئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب خان کی قیادت میں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. جو مطالبات آپ لے کے آئے تھے ان میں سے 80% سے زائد 90% تک آج آپ کے مطالبات پورے ہو چکے ہیں. ان مطالبات کی تفصیل میری خواہش ہے کہ ان مطالبات کی تفصیل آپ کے چیف کوآرڈینیٹر رحمان باجوہ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ وہ مطالبات یہ کیا لے کے آئے تھے اور کس طرح اور کتنے اس میں سے پورے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو 10% رہ گئے ہیں جن میں سب سے بڑا جو اس وقت مجھے یہاں کنٹنجنٹ جو پیڈ ملازمین تھے ان کو جو برخاست کیا گیا ہے اور ایڈ ہاک مجھے پتہ لگا ہے کہ لوگ کام کر رہے ہیں, کانٹریکٹ پہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس سمیت جو آپ کے چند 1 یا 2 نکات رہ گئے ہیں ان پہ بھی اسی طرح پیرا دیں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو حل کرا کے دیں گے. پنجاب حکومت کا معاملہ بالکل ٹیک اپ ہوا ہے بھائی جان, اس میں رانا ثناء اللہ صاحب مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں جو ہمارے PMLN پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور اس میں ان کی مکمل ایشورنس ہمیں حاصل ہے کہ انشاءاللہ تعالی
جو پنجاب میں ہماری بہن وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، وہ بھی ایک انتہائی ذمہ دار اور عوام دوست وزیر اعلیٰ ہیں. انشاءاللہ آپ کے وہ مطالبہ بھی 100% پورا ہوگا. تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہ آپ نے بڑے منظم طریقے سے آئین اور قانون کو نہ توڑتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لیے بغیر آپ نے اپنے مطالبات لے کے آپ اسلام آباد آئے. آپ کی پوری قیادت نے آپ کی نمائندگی کی. ہم نے ان مطالبات کو لے کے متعلقہ فورمز تک آپ کو پہنچایا اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے سرخرو ہو کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی خوبصورتی اور اسی ترتیب کے ساتھ ہم اگر کوئی بات رہ گئی ہوگی اسے پورا کریں گے. یہ بات میں ضرور آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ اور ہمارے اتحادی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مکمل طور پہ اس بات کو یقین رکھتے ہیں کہ عوام کی زندگی کے اندر آسانی لے کے آئیں. ہم جن معاشی حالات کا شکار ہیں آپ سب کو اچھے طریقے سے پتہ ہے. جب یہ گورنمنٹ سنبھالی گئی تو لوگ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ہمارے جو دشمن ہیں پاکستان کے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ہفتہ یا 2 ہفتے سے زیادہ سروائیو نہیں کرے گا. وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو وہ ہماری موجودہ گورنمنٹ ہو, اس میں یہ چیلنجز موجود ہیں اور ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدے کے اندر اس وقت چل رہے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارا یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ آخری معاہدہ ہو اور اس کے بعد پاکستان کو کبھی ضرورت نہ پڑے کہ ہم کسی آئی ایم ایف کے یا انسانی کسی معاہدے میں جائیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ابھی حالیہ بھارت اور پاکستان کے مابین جو جنگ ہوئی اس میں جو ایک واضح برتری اور عزت دی ہے, آج پوری دنیا میں لوگ پاکستان کو ایک مختلف نظر سے دیکھ رہے ہیں. لوگ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد.